بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا بیان۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے مخلوق کو بتلایا، اور اظہار بندگی کا ایسا عمدہ طریقہ ہے جس کی ہر ادا سے مولا اپنے کی تعظیم تکریم ظاہر ہوتی ہے، اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے، کوئی عبادت اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہر نبی کے زمانے میں مختلف صورتوں کے ساتھ نماز فرض رہی۔ امت محمدیہ پر ابتدائی رسالت میں فجر اور ظہر دو نماز فرض تھی۔ ہجرت سے 150 برس پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ ان کے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ نماز پڑھنے سے نمازی تمام گناہوں سے باز رہتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ نماز سنت کے موافق عمدہ طریقے سے ادا کی جائے۔ نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت پائی جاتی ہے، ظاہر و باطن میں سکون و عاجزی ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، شروع سے آخر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھے کہ یہ نماز کی روح ہے۔ جو الفاظ زبان سے کہے دل میں بھی ان کا اثر ہو۔ معنی پر غور کر کے نماز پڑھے اور اپنی نماز کو کامل کرے۔ از روح حدیث ہر نماز کو پڑھتے وقت یہ خیال کرے کہ یہ میری آخری نماز ہے، ممکن ہے کہ اس کے بعد موت آ جائے اور پھر پڑھنا نصیب نہ ہو۔ اگر باوجود کوشش کے نماز میں دل نہ لگے تو دل میں خیالات آئیں تو مذائقہ نہیں۔ نماز میں برابر دھیان رکھنا صحت صورت نماز کی شرط نہیں، البتہ قصداً دھیان نہ رکھنا منع ہے۔ اس سے نماز گھٹیا درجے کی ہو جاتی ہے۔ خیالات کی طرف سے بے توجہی برتے، بس یہی ان کا علاج ہے۔ اس سے خیال خود بخود دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک اتری تو سارے عمل ٹھیک اتریں گے، اور اگر یہ خراب نکلی تو سارے سے دل کا عمل خراب نکلیں گے۔ گویا نماز کی برکت کو تمام اعمال میں دخل ہے۔ نماز کی پابندی اور پاکیزگی کے تمام کے ساتھ اخلاق و معاملات میں بھی صفائی اور درستگی ضروری ہے تاکہ نماز کا مفید اثر ظاہر ہو۔ اہل دنیا نماز اور نمازی کو بدنام نہ کریں، نیز جب تک ان کے اعمال ٹھیک نہ ہوں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ۔ یہ خیال غلط ہے، کیونکہ نماز ایک مستقل حکم خداوندی ہے، اس کی تکمیل فرض ہے۔ رہی اس کی برکات سو ان کا ظہور نماز کے معیار پر موقف ہے۔ یہ نماز پڑھی جائے تو بہتر نتائج مرتب ہوں گے اور تمام فائدے حاصل ہوں گے، لیکن فرض سرے سے اتارنا سب ضروری ہے، اور دوسرے اعمال کے انتظار میں فرض عین مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کا حکم دیا ہے وہ اختیاری ہیں، اس لیے ہمت اور استعمال اختیار کے ذریعے ہر کام کو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ لوگ دنیاوی کاموں میں کرتے ہیں دینی کاموں میں بھی کریں۔ اسی طرح بعض لوگ دوسروں کی نماز کو ریا دکھاوے کی نماز بتایا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا قول عرض ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی ریاکاری ہمیشہ ریاکاری نہیں رہتی، بلکہ اول ریا ہوتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، اور پھر عادت عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی ریاکار نمازی کو بھی مطمئن نہیں کرنا چاہیے، اور نماز کا وجود عدم سے بہتر البتہ پابندی رکھے، اگرچہ جان بوجھ کر دکھاوا نہ کرے، اور اخلاص کی نماز پڑھے تاکہ جلد مقصود تک پہنچے۔ نیز واضح رہے کہ بلا تحقیق کسی پر ریاکاری کا عیب لگانا اور بدگمانی کرنا خود ایک مجرم ہے اور اس کے اجتناب لازم ہے۔ دوسرے بالفرض اگر کوئی شخص ریا میں مبتلا ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اسی حالت میں رہے، بلکہ تفریق نماز کے بعد باقی اصلاح احوال کی بھی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر نماز یہی نہیں تو پھر کیا امید کی جائے۔ غرض کے نماز سے محروم رکھنے کے لیے شیطان طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ ایک وقت کی نماز قصداً ترک کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ متواتر غفلت برتی جائے اور سر پر بوجھ بڑھتا جائے گا۔ بس مسلمان کو چاہیے کہ ایسے خیال خام کر کے آخرت کا عذاب مول نہ لے اور اپنی ابدی زندگی کا سامان کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرے، ایسی نماز جو اس کی زندگی کے تمام شعبوں کو چمکا دے اور دونوں جہاں میں کامیاب کرے۔ اس کے بعد چند تصریحات سے معلوم ہوا کہ نماز کیا چیز ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میری ویڈیو پسند آئی تو مجھے سبسکرائب لازمی کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔